تھی اپنے آپ سے دور کر کے ہاسٹل میں بھیج دیا. ہاسٹل میں جانوروں جیسی زندگی. جب دین کی سمجھ اور شعور پیدا ہوا تو انہوں نے ہم سے جدائی اختیار کر کے قبروں میں جا کے سو گئے. وہ حسرتیں سینے میں رہ گئیں. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کر لو، ہمارے تو ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے تو ہاتھوں سے چلے گئے. تمہارے ہیں تو دعا لے لو. ہاں یہ سودا چلا گیا تو لوٹ کے نہ آئے گا. یعبدون، یہ پوری زندگی ہے. یعبدون، میں کیوں آیا ہوں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں. یہ سیکھ لو بھائیو. تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی فرقے کی جماعت نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں غلام رسول بنو. پہلے محمدی روپ میں آؤ، پہلے محمدی روپ میں آؤ، اللہ کو تو پسند آؤ، پھر دوسرے روپ میں تمہیں ہر روپ میں اللہ عزت دے دے گا. پہلے محمد کی غلامی میں آؤ، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، پھر اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے گا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا کہہ گیا اقبال، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے. کیا کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ محمد مصطفیٰ سے بے وفائیاں کر کے ہم عزتیں تلاش کریں، نا 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 نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. کرنا ہے تو غلام مصطفیٰ بنو، غلام محمد بنو، غلام رسول بنو. سرا صبر کرو، اللہ تمہیں خود جنت کی لڑکیوں سے نکاح کر کے پکڑائے گا. ذرا صبر کرو، اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا. ذرا صبر کرو، اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے سونے چاندی کے گھر عطا فرمائے گا. ذرا صبر کرو، اللہ تمہیں سونے چاندی کی وادیوں کا بادشاہ بنائے گا. تخت بچھائے گا، پھل جھکائے گا، سائے پھیلائے گا، نہریں چلائے گا، خوشے پکائے گا، جام بھرے گا، سرائیاں دھرے گا، قالین بچھے گا، گاؤ تکیے لگیں گے، نوکر کھڑے ہوں گے، بیویاں پہلو میں ہوں گی، سر پر عرش الہی ہوگا. فرشتے سلام کریں گے، نوکر سلام کریں گے، خدام سلام کریں گے، آپس میں بھی سلام ہوں گے. اور میرے رب کا عرش کھلے گا اور تمہارا رب بھی تمہیں سلام کر کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ہاں ہاں، او یہ گندی میرے رب کی قسم، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ، تو بھی یہ شراب کی زندگی، یہ موسیقی کی زندگی، یہ زنا کی زندگی انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے. انسان ہو کر یہ کام اس کی شرافت سے بعید ہے، اس کی غیرت سے بعید ہے، اس کی عزت سے بعید ہے. ہم انسانیت سے گر گئے، مغرب کے پیچھے چلے. مغرب میں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج بھی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. پتہ نہیں ہم مغرب میں کیا بلندیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. شکست خوردہ ذہن سے نکلو، شکست خوردہ ذہن سے نکلو. ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے اور لوٹنے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے. پھر کہنے والا کہہ رہا ہو جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ڈوبتا ہوا سورج مغرب میں ڈوبتا ہے، ابھرتا ہوا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہے روشنیوں کی جگہ مشرق ہے، اندھیروں کی جگہ مغرب ہے. ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی، مڈل ایسٹ کے درمیان میں ہمارا بیت اللہ، ہمارا قبلہ بیت اللہ کے، ہمارا قبلہ، ہمارا بیت اللہ، ہمارا مکہ، ہمارا مدینہ، ہمارا بیت المقدس، سارے کا سارا مشرق کے دل میں اللہ نے بنایا، مشرق کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. میرے بھائیو، روشنیوں کی تلاش میں ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. وہ ہائے ہائے، آپ نے کہا تھا انصار میرے بعد تمہارا حق مارا جائے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم اپنا حق لیں گے. کہا نہیں، تم صبر کرنا، حوض کوثر پہ آنا، میں اللہ سے ساری کمی پوری کروا دوں گا. تو تم صبر کر جاؤ، پی جاؤ، معاف کرو، درگزر کرو. میرے رب کی قسم، جس کا حق مارا گیا اور وہ سہ گیا اور پی گیا اور ظلم برداشت کر گیا، حوض کوثر ہوگا اور میرا نبی ہوگا اور تیرا ہاتھ ہوگا اور تیرا ہاتھ پکڑ کے گلے سے لگائے گا، کہے گا اب میں تجھے اپنے اللہ سے تیرے سارے حق لے کے دیتا ہوں. ہم گھاٹے میں نہیں ہیں، ہم گھاٹے میں نہیں ہیں.
اللہ کی ماننا سیکھ لو۔ مدتوں کے بعد ایک کام اللہ نے چلایا، میں 6 بر اعظم پھرنے کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں، تبلیغ جیسا کام دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا۔ یہ انسانیت بنانے کی فیکٹری ہے، یہ انسانیت ساز کام ہے، جس نے عرب و عجم کو لپیٹ میں لیا، جس نے کالے گورے کو، مرد و عورت کو، پڑھے لکھے ان پڑھ، گونگے بھی جماعتوں میں چل رہے، سال سال پیدل گونگے چل رہے ہیں۔ 7 مہینے کی جماعت ملائیشیا گونگوں کی جماعت گئی، 7 مہینے کی جماعت بنگلہ دیش گونگوں کی گئی، 1 سال کی پیدل جماعت 4 گونگے اس میں پیدل چل رہے تھے۔ میں اس جماعت کے ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کے اشاروں کے بیانات دل کو گرما دیتے تھے۔ ہمارا بول اتنا اثر انداز نہ تھا جتنے ان کے خالی اشارے اثر کر رہے تھے، اور وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ دین میں یہ عظمتیں ہیں کہ گونگے بھی دائی بن گئے، گونگے بھی مبلغ اسلام بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پہ لاؤ، ان کے نمونے پر لاؤ، ان کی زندگی اپناؤ، اپنی عورتوں کو خدیجہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے چلاؤ، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اس کو سیکھو، اس کو پھیلاؤ، اس کو سیکھو، اس کو پھیلاؤ۔ جو سیکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو پھیلائے گا وہ نبیوں کے ساتھ اپنا حشر کروائے گا۔ حق زندہ ہو رہا ہے۔ یہ اتنے بڑے مجمع، ڈیفنس جیسی جگہ میں جہاں غفلت ہی غفلت ہے، وہاں مسجد تنگ ہوئی پڑی ہو اور یہ مسلسل نوجوان کھڑے ہو کے بات سن رہے ہیں، یہ ہم نے تو پکڑ کے نہیں لائے نا۔ یہ سیاستدانوں کے جلسوں میں کیا حال ہوتا ہے، بیچارے عوام مصیبت میں، بسیں پکڑو، جیپیں پکڑو، ویگنیں پکڑو، لاریاں پکڑو، بندے بھرو، کٹھے کرو، وہ زندہ باد بھی تو کہو نا، وہ مردہ باد بھی تو کہو نا۔ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ان کو میں لے کر آیا ہوں، ان کے پاس بسیں بھیجی ہیں، ویگنیں بھیجی ہیں، یہ اللہ کی کشش ہے۔ کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ کرنا آئی بمزار خواہ آمد۔ یہ وہ اللہ اس کے رسول کی کشش ہے جو انسانوں کو کھینچتی ہے اور لے کر آتی ہے۔ تو بھائیو شکر کرو، اللہ نے ہمیں کلمہ دیا۔ کتنی غفلت کا ماحول ہے، لیکن ایمان آج بھی اندر موجود ہے۔ ذرا سی ہوا لگنے کی دیر ہے، تر و تازہ ہو کے باہر آئے گا، تر و تازہ ہو کے مہکے گا۔ امریکہ میں بیان ہو رہا تھا، بیان عربی میں بیان ہو رہا تھا، ہمارا ایک ساتھی یونس بیان کر رہا تھا۔ ایک لڑکی آ گئی، میں تمہیں کیا بتاؤں ایمان کیا چیز ہے۔ ترک لڑکی کہنے لگی مجھ سے نفرت نہ کرنا، میری بات سن لینا، مجھ سے نفرت نہ کرنا۔ ہاں بہن کیا بات ہے؟ کہ میں ترکی لڑکی ہوں، امریکہ میں ہوں، ایک یہودی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی ہوں 3 سال سے۔ میں نے اس عرب کی بات سنی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں یا ترکی جانتی ہوں یا انگریزی، یہ عربی میں بول رہا تھا، لیکن اس کے بیان میں ایک لفظ آ رہا تھا، ایمان ایمان ایمان۔ اس ایمان نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے۔ میں تمہارے آگے توبہ کرتی ہوں، میں تمہارے آگے توبہ کرتی ہوں، تم اس لڑکے کو بلاؤ، وہ مسلمان ہو جائے تو میری اس سے شادی کر دو، اگر مسلمان نہیں ہوتا تو میں ترکی واپس چلی جاؤں گی، میری توبہ۔ یہ ایمان ہے۔ اس لڑکے کو بلایا، 3 دن اس سے بات ہوتی رہی، اس نے انکار کر دیا۔ 4تھے دن وہ بچی آئی تو ساتھیوں نے کہا وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے ٹکٹ نکال کے دکھایا کہ میں استنبول کا ٹکٹ خرید چکی ہوں، اب صرف ریزرویشن کروانی ہے اور میں واپس چلی جاؤں گی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم ایک جگہ رکے نماز پڑھنے کے لیے، انگلینڈ میں جا رہے تھے، ڈیوز بری، بارش ہو رہی تھی، تو ہم نے وہ کاغذ کی صفیں بچھائیں، تیزی کے ساتھ ایک گاڑی آ کے روکی، ایک نوجوان باہر نکلا، سب سے گرم جوشی سے ملا، کہنے لگا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا وضو کر لیں، کہنے لگا مجھے وضو نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، کبھی پڑھی کا زندگی میں آج تک نہیں پڑھی۔ نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ کہاں رہتے ہو؟ گلاسکو۔ کہاں کے ہو؟ کراچی کا۔ 2 سال کا تھا یہاں آ گیا تھا، آج تک نہ نماز پڑھی ہے نہ آتی ہے، نہ وضو کیا ہے نہ آتا ہے۔ تمہیں دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگا۔
وہ قریب سے اس کی گاڑی گزر، ہم فٹ پاتھ سڑک پر ہی کھڑے تھے، تھوڑا سا ہٹ کے کہ تمہیں دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگا، میں رہ نہیں سکا، مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لو، مجھے کچھ نہیں آتا۔ میں بھول نہیں سکتا اس نوجوان کو، اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، نہ وضو نہ اسے آتا ہے، ہم نے کہا کھڑا ہو جا بچہ، وہ کھڑا ہوا، ہمارے ساتھ سجدے رکوع کر، پھر ہم سب سے گرم جوشے سے ہاتھ ملا، پھر اس نے گاڑی موڑی، ہاتھ ایسے کر رہا ہے، پھر اس نے گاڑی کو موڑا ہاتھ یوں، جب اس کی گاڑی ٹرن لے رہی تھی تو اس کا ہاتھ آج تک اس طرح ہلتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ پیرس میں لڑکیاں جلوس نکالیں کہ ہم نے حجاب اوڑھنا ہے، ڈیفنس کی لڑکی کہے کہ میں نے سر سے دوپٹہ اتارنا ہے، اور پیرس کی لڑکی کہے میں نے حجاب اوڑھنا ہے۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں ہاں، صبح ہونے والی ہے، قریب ہے، توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، اور یہ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو۔ دنیا بھی اللہ بنائے گا، آخرت بھی اللہ بنائے گا۔ یہ دنیا میں ایک ہی تو اس وقت نجات کا ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے، ہر قسم کی فرقہ واریت سے، نفرتوں سے، سیاست سے، ہر آلائش سے پاک ہو کر ایک پیغام مل رہا ہے۔ پیغام سچا ہے، ہمیں نہ پرکھنا ہم کھوٹے ہیں، ہمیں نہ پرکھنا۔ میں نے 1.5 پونے 2 گھنٹے بات کی ہے، بات پرکھ لو، سچی ہے لے لو، غلط ہے دیوار پہ مار دو۔ مجھے پرکھو گے تو میرے اندر ہزاروں عیب پاؤ گے۔ میں معیار نہیں ہوں، میں آئیڈیل نہیں ہوں، میں تو خود آئیڈیل کی تلاش میں ہوں۔ مجھے ڈاکیا سمجھو، میں ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیے کو تم نے کبھی نہیں پرکھا، قریشی ہے کہ مسلی ہے کہ چمار ہے۔ تم اپنا خط دیکھتے ہو، ایڈریس پڑھتے ہو، تمہارا ہوتا ہے، سائن کر کے خط لے لیتے ہو۔ تمہاری بلا سے وہ نمازی ہے یا بے نمازی، میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، ایک ٹی سی ایس کے پارسل تقسیم کرنے والے کی ہے۔ یہ تمہارا ہے، اسے لے لو۔ میں اچھا یا برا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمیں تبلیغیں کرتے ہو، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو۔ جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا تھا وہ آج تک تبلیغ میں نہیں لگا، وہ آج تک تبلیغ میں نہیں لگا۔ مجھے کالج سے سوتے کو اٹھا کے لے گیا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں تو، میرے ماں باپ نے مجھے یہاں ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، سینٹر ماڈل اسکول میں داخل کرو بھائی، بڑا اچھا اسکول ہے، گورنمنٹ کالج میں داخل کرو بھائی، بڑا اعلیٰ کالج ہے۔ سوئے سوئے مجھے ایک میرا دوست اٹھا کے لے گیا، میں آج بھی اس کو دعائیں دیتا ہوں۔ میں اسے کہتا پہلے تو خود تو ٹھیک ہو، پھر مجھے تبلیغ کر، تو میں تو بازی ہار گیا تھا۔ میری بات کو پرکھو، تمہارے دل کو لگتی ہے اسے لو، میرے ٹیسٹ مت لو، میرا ٹیسٹ میرے اللہ کے حوالے ہے۔ میں آپ سے خیانت نہیں کر رہا، میں آپ سے نمبر 2 بات نہیں کر رہا، میری نیت نمبر 2 ہے، تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا عمل ہے یا نہیں ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے، چندہ نہیں لیا، معاوضہ نہیں مانگا، رہے گا میں کیا ہوں یہ مجھے میرے اللہ کے حوالے کرو۔ تم میری بات پہ غور کرو، ہے تمہاری تو لے لو، تمہارے دل کی ہے تو لے لو۔ یہ غلط تاثر ہے، خود ٹھیک ہوتے نہیں، اوروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پھر اوروں کو ٹھیک کرو۔ خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو آدمی کہے میں ٹھیک ہوں، اس سے تو برا انسان کوئی نہیں۔ جو کہ میں اچھا ہوں، اس سے تو برا انسان کوئی نہیں۔ جو کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، میں اب تبلیغ کروں گا، اللہ کا واسطہ تو گھر بیٹھ جا، تو نہ تبلیغ کر، تو برباد ہو جائے گا۔ جو یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ تو شیطان کا دعویٰ ہے، میں اچھا آدم برا۔ جو کہتا ہے میں برا، وہی تو اچھا بنتا ہے۔ جو کہتا ہے میں کچھ نہیں، وہی تو سب کچھ ہے۔ اپنی نفی ہی تو وجود ہے۔ تو بھائیو، یہ دعوت کا کام عظیم الشان کام ہے۔ پھرو اس پیغام کو لے کے پھرو۔ اللہ کی قسم بڑے ہیرے ہیں جو گلیوں میں رل رہے ہیں، جو نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کسی تاج میں لگا دو، سارا عالم روشن ہو جائے گا۔ انہیں کسی جگہ فٹ کر دو، روشنیاں پھیل جائیں گی، ایمان کی ہوا چل جائے گی۔ اور ویسے بھی چلنے کو ہے، دنیا گناہ کر کر بھی تھک چکی ہے،
انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا، آؤ آؤ ہم انہیں راستہ بتائیں کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ، جو چلے گا کامیاب، جو نہیں چلے گا ناکام۔ اس کے ارادے کرتے ہو، نیت کرتے ہو، پچھلی پر توبہ کرتے ہو، آج تک اللہ سے ناراضگی کے کام کیے، آج توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ پکی کر لی نا؟ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کر لو کر لو کر لو، جھجکو نہیں۔ شیطان کہے گا کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کر کے ادھر توڑ دیں، کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں یہاں کر کے وہاں توڑ دو، وہاں کر کے وہاں توڑ دو، وہاں کر کے وہاں توڑ دو، وہاں کر کے وہاں توڑ دو۔ میں شے نہیں دے رہا ہوں، میں ایک صحیح بات بتا رہا ہوں، کبھی بھی بن توبہ کے نہ رہنا، کبھی بھی بن توبہ کے نہ رہنا۔ ممکن ہے ادھر توبہ کرو ادھر موت آ جائے تو تم سب گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ شیطان کہتا ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اور ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو۔ میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، اب میں اپنی عقل کیسے لڑاؤں؟ یہ راڈ دیکھ رہے ہو، راڈ یہ اس کو توڑ دو نا 10-20 جگہ سے، پھر اس کو ریپیئر کرو، ویلڈ کرو، پھر ریگ مار مال کے پینٹ کر دو تو ٹوٹا ہوا نظر ضرور آئے گا۔ بہت کوئی ماہر مشاق کاریگر ہو تو دور سے تو نظر نہیں آئے گا، قریب سے دیکھو تو کہو گے یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، اگر تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے میرے پاس لے آ، 1 2 3 100 1000 لاکھ کروڑ ارب کھرب کھرب ہا کھرب دفعہ کرچی کرچی کر دے اور پرزا پرزا کر دے اور پھر میرے پاس لے آ، یا اللہ پھر توبہ ٹوٹ گئی جوڑ دے، پھر توبہ ٹوٹ گئی جوڑ دے، تو میں ہر دفعہ ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ٹوٹا ہوا کہ سلامت، جڑا ہوا کہ سلامت۔ صاف پیالہ اور ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا اور ہوتا ہے، جس میں دراڑ پڑے وہ اور ہوتا ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا 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 کہہ گیا کہ اگر کروڑوں دفعہ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا نا تو ہر دفعہ ایسا پینٹ کروں گا کہ سارے داغ دھو کر سارے رنگ بھر کے تیرے طرف اس طرح واپس لوٹاؤں گا کہ میرے فرشتے بھی کہیں گے پہلی ہی توبہ ہے، اس سے پہلی ٹوٹی ہی کوئی نہیں۔ بن توبہ کے مت رہو، بن توبہ کے مت رہو، ضرور توبہ کرو۔ زبان سے 3 چیزیں نکال دو، گالی، جھوٹ اور غیبت، یہ 3 چیزوں کو طلاق دے دو، گالی، جھوٹ اور غیبت۔ اپنے معاملات میں سود کو ختم کرو، ہیرا پھیری بددیانتی ملاوٹ کھوٹ کو ختم کرو، نکلو آہستہ آہستہ، نکلنے کی نیت کرو، پیچھے ہٹنا شروع کرو، موت آئی جنت، کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ تو توبہ پکی ہوگی نا سب کی؟ آج کے بعد نماز تو نہیں چھوٹے گی نا؟ ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، ٹھیک ہے نا؟ ان کو دکھ نہ دینا، ان کو دکھ نہ دینا۔ اپنی نظروں میں کہیں سے حیا کا سرما خرید کے سلائی ایک ایک لگا لو، نظریں جھکا لیا کرو۔ آج کی بیٹیوں کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تمہاری عزت چھپنے میں ہے، وہ یہ سمجھتی ہماری عزت کھل کے سامنے آنے میں ہے، ہماری عزت اس میں ہے کہ مردوں کی نظریں ہمارا طواف کریں۔ کیا عجیب زمانہ آ گیا، جس عورت کا طواف ہو رہا ہو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے کہ میری طرف نظریں اٹھتی ہیں، کوئی اس بیٹی کو بتا دے، کوئی اس بہن کو بتا دے، او میری بیٹی، او میری بہن، تیری عزت چھپ جانے میں ہے، تیری عزت چھپ جانے میں ہے، تیری بلندیاں چھپنے میں ہیں، باہر آنے میں نہیں ہیں۔ باہر آنے سے اللہ نے روکا نہیں، کہا آؤ آؤ، لیکن پردے میں آؤ، چھپ کر آؤ۔ مرد عورت آزاد ملیں گے تو وہ معاشرہ بے حیا ہو جائے گا، اور بے حیا معاشرہ زمین سے مٹ جاتا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں ایک بینچ پہ بٹھا کے پڑھانا شروع کر دو، آگ نہ لگے گی تو اور کیا ہوگا؟ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے رونے دھونے کے؟
بتا تو سکتا ہوں، فریاد تو کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھائیو توبہ کا عادی بناؤ، جب گناہ ہو فوراً توبہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں تیری توبہ کا کیا فائدہ ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ، تو سود کھاتا ہے، یہ جملے نہ کہا کرو۔ تیرے روزے کا کیا فائدہ، تو رشوت کھاتا ہے، یہ جملے نہ کہا کرو۔ یعنی تمہارا کیا مطلب ہے، نماز بھی چھوڑ دے، روزہ بھی چھوڑ دے، یعنی اور گناہ کرے ہیں؟ تیری نماز کا کیا فائدہ، تو شراب پیتا ہے، یعنی آپ شراب بھی پیے اور نماز بھی نہ پڑھیں، یہ آپ چاہتے ہو؟ وہ کچھ نیکی تو کرنے دو اس کو، پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو پسند آئے اور اس کی توبہ پکی ہو جائے۔ ایک نیکی کی وجہ سے کیا پتہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو اور اس کو ساری زندگی کی توبہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ عجم میں یار بنا ہوا ہے، کیا فائدہ تیری تبلیغ کا، کیا فائدہ تیری نماز کا، تیرے حج کا کیا فائدہ، تیرا تو رزق ہی حرام ہے۔ وہ بھائی جانے دو، پتہ نہیں کس طواف کے چکر میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور تائب ہو کے واپس آئے۔ اللہ کا فضل ہے، لاکھوں لوگ توبہ کر کے آتے ہیں، اگرچہ سارا مجمع ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اب بھی حج ایسا عمل ہے کہ لاکھوں انسان توبہ کر کے واپس آتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو اگر ایک گناہ ہو رہا ہے تو کوئی نیکی بھی تو ہو۔ میرا ایک دوست تھا، ہم گورنمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، مجھے کوئی 22 سال کے بعد ملا، اچانک اسلام آباد میں ملاقات ہو گئی۔ بڑا ایتھلیٹ تھا، مری سے دوڑتا تھا، اسلام آباد تک دوڑتا چلا آتا تھا، گوروں سے صحبت کی وجہ سے ہر عیب اس میں آ گیا تھا۔ تو ملتے میں نے اس کا چلہ لگوایا۔ چلہ لگنے کے بعد اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے، ایک شراب رہ گئی تھی، وہ بھی کبھی پیتا تھا کبھی چھوڑ دیتا، جب گوروں کے ساتھ بیٹھتا پینا شروع کر دیتا، جب ان کو چھوڑتا پھر چھوڑ دیتا، لیکن اس کی نماز پکی ہو گئی، روزہ پکا ہو گیا، باقی ہر عیب اس سے چھوٹ گیا۔ تو میں کہتا یار یہ بھی چھوڑ دے، کہتا بس چھوٹ ہی جائے گی بھائی طارق، کتنا کچھ میں چھوڑ چکا ہوں، یہ بھی چھوٹ جائے گی۔ دیکھو میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اب میں 2000 میں پکی توبہ کروں گا، حج بھی کروں گا، 4 مہینے بھی لگاؤں گا اور پکی توبہ کروں گا۔ اور میں نے کہا دیوانے تیرے پاس گارنٹی ہے 2000 تک؟ کہ نہیں 2000 تک نہیں مرتا، وہ 96 میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ لیکن مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز سے پہلے راستے میں ایک بس اس کی گاڑی پر چڑھ گئی اور وہ اللہ کے حاضر ہو گیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نشے میں پڑا ہوا تھا تو مجھے پولیس والے اٹھا کے، سارے اسلام آباد کے تھانے وہ اس کو جانتے تھے، پولیس والے حوالات میں لے گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے سپاہی سے کہا لوٹا لاؤ، میں نے نماز پڑھنی۔ تو وہ ہنسنے لگا، واہ جی تمہاری نماز کا کیا فائدہ، ساری رات تو شراب میں پڑے تھے۔ کہ میں نے اس سے کہا وہ ساری رات جو گناہ میں گزر گئی تو کوئی سجدہ تو دینے دو، شاید اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی اگر شراب پیے تو نماز بھی نہ پڑھوں، یہ عجیب فلسفہ چلا ہوا ہے۔ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسے روزے کا کیا فائدہ، ایسے حج کا کیا فائدہ، ایمیں من کے تے من کا اس تسبیح کا کیا فائدہ۔ وہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی چیز پسند آ جائے۔ میں چھوٹ نہیں دے رہا ہوں، یقیناً حرام کھانے پر نمازیں قبول نہیں ہوتی، حرام رزق پر حج قبول نہیں ہوتا، پر حاضری تو لگ جاتی ہے۔ اگر میں پڑھنا چھوڑ دوں تو یہ بڑا جرم ہے۔ حرام بھی کھایا، سجدہ بھی دیا، نہ پڑھنے کا جرم ختم، قبول نہیں ہوئی پر حاضری ضرور لگ گئی۔ نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی، حج نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، حج کی برکتیں نہیں ملیں پر حج نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، نماز کی برکتیں نہیں ملیں پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا اور اس کی سزا نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں میں بات واضح کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا کہ یہ بڑا ہی اوکھا سا سوال ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایسا فٹ ہے کہ اس سے باہر نہ سننا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب گناہ ہو تو نیکی بھی کر لو، یہ مت کہنا کہ گناہ کرتے ہیں نیکی کا کیا فائدہ، نیکی کا کیا فائدہ، کچھ سجدہ دے دیا کرو، پتہ نہیں کون سا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو بھائی توبہ پکی ہوگی نا سارے بھائیوں کی؟ اب بھائی 4 مہینے چلہ کون لگائے گا، ذرا کھڑا ہو کے بتا دے، نام نہیں لکھتے، کھڑا ہو کے بتا دے بھائی، کھڑا ہو کے بتا دے،
کھڑا ہو کے بتا دے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی اللہ قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ مجرم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کوئی ہے؟ کہے گا یا اللہ بس ایک ہے. کہ کیا؟ کہ جن کو دینا ہوتا تھا ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، وعدے پر دیتا تھا. جن سے لینا ہوتا تھا جب وہ نہیں دیتے تھے تو ان کو بھی تنگ نہیں کرتا تھا، صبر کر لیتا تھا. جب دیتے تھے لے لیتا تھا، ان کو خوار نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بڑا اچھا آدمی، تو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا رہا، آج میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جا میں نے تیرے سارے معاف کیے، چل جنت، جا جنت میں چلا جا. لین دین میں خوبصورت گفتگو کو عادی کہہ کے عادی بنو، بازاروں کو سود سے پاک کرنے کی نیت کرو، ترازو صحیح رکھو، ناپ تول میں صحیح پیمانہ لاؤ، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو، پردے کو رواج دو، نظروں کا جھکانا سیکھو. جو کرے گا اللہ چمکائے گا. تو بھائی نیت کرتے نا سارے. جمعرات کو ابراہیم مسجد مرکز ہے، وہاں جا کل جیسے جمعرات ہے، جمعرات کو وہاں کرو، بات سنی کرو، رات قیام کرو، بیان سنو، سارے ہفتے کا غبار دھل جائے گا. کل جمعرات ہے، 3 دن کے لیے جو بھائی تیار ہوں ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں. درود شریف پڑھو بھائی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا ربنا يا مولانا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے مولا ہم تو بڑے فقیر ہیں اور تو بڑا غنی شہنشاہ ہے. میرے مولا ہم تو بڑی ذلتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور تو بڑی عزتوں والا ہے. میرے مولا یہ سارے فقیر عاجز مسکین تیری محبوب کی امت جنہیں ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، مسلمان ہونا گالی بن گیا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانا میرے مولا وہ آج عیب بن گیا ہے. ہم اپنے دکھڑے تیرے در پہ لے کر آئے ہیں، ہماری فریاد سن میرے مولا. ہمارا زمین میں کوئی ہے نہیں جو سنے. میرے آقا تو نے ہمیں کمزور بنایا ہے، جب ہمیں کوئی صدمہ آتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کوئی کندھا ملے جس پہ سر رکھ کے ہم آنسو بہا سکیں. جب ہمیں وہ کندھا نہیں ملتا تو پھر میرے مولا ہمارے اندر پھٹنے کے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں. میرے آقا اور ساری دنیا کے ہاتھوں میں تو خنجر ہیں جو ہمیں ہی دوہری دھار کے ذریعے سے ذبح کر رہے ہیں. اے میرے مولا ہم تیرے قدموں میں سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں. میرے مولا ہم تیری رحمت کے کندھے پر میرے مولا اپنے ماتھے ٹیک کے تو تیرے سامنے اپنے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں. میرے مولا تیرے محبوب کی امت دکھی ہے یا اللہ، پریشان ہے، مائیں پریشان ہیں، اولادیں باغی ہو گئیں، باپ پریشان ہے. میرے مولا کہ جوان اولاد یاروں سے یاریاں تو نبھاتے ہیں لیکن بیمار باپ کا حال ہی نہیں پوچھتے. مائیں میرے مولا جن ماؤں نے 10 بیٹوں کو پالا آج ان کو ایک بیٹا بھی پالنے کو تیار نہیں. میرے مولا جن اولاد کے نخرے اٹھائے ماں باپ نے آج وہی اولاد ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب بنی ہے. میرے مولا ان کے سینوں کو خنجروں سے چھید دیا. اے میرے رب ہمارا فقیر بھی پس رہا، ہمارے امیر بھی پس رہے. میرے مولا ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں. اتنے بڑے گمراہی کے دریا کا رخ موڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یا اللہ تو اس کا رخ بدل دے اور خیر لے آ اور بھلائی لے آ. ہمیں وہ زندگی دے جہاں بھائی بھائی کا چاہنے والا ہو، ہمیں وہ زندگی دے دے جہاں بیٹی کو عزت مل رہی ہو. ہر روز اخبار میں میرے مولا ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ سارا دن روتے ہی گزر جاتا ہے. یا اللہ میرے مولا مسلمان کی بیٹی کو مسلمان ہی بے عزت کر رہا ہے، مسلمان کی بیٹی کی عزت سے مسلمان ہی کھیل رہا ہے. میرے مولا خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، کلیجہ بھی مسلمان کا ہے، ناچنے والی بھی مسلمان کی بیٹی ہے اور نچانے والے بھی مسلمان ہیں اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں.